Assalamu alaikum, Pakistan. As you know, we've been discussing a great deal about Iqbal and his ideology about Islam and Pakistan and the whole of India and the pan-Islamic movement that he started. ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ کو پچھلی دفعہ بھی یاد ہے حکیم زید حامد صاحب بیٹھے ہیں اور ہم اسی گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے. اور میرے خیال سے لاسٹ شو کے جب اختتام ہو رہا تھا تو میں نے ایک لائن کہی تھی جو کہ انسپائرڈ تھی ایک ڈاکومنٹری سے. اس ڈاکومنٹری کا نام تھا کہ دی ریولیوشن ول ناٹ بی ٹیلیوائزڈ. یہ ڈاکومنٹری ایک ساؤتھ امریکہ کے ایک ملک وینزویلا کے صدر کے بارے میں ہے, ہوگو شاویز, جس کے اوپر ایک پوری جو نیو ورلڈ آرڈر کی پریشر ہے, ان کی ایک آئل اکانومی ہے اور ان کو کیسے اس کو ہٹایا گیا. تو وہ ایک ایسی ڈاکومنٹری تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح ان کو پاور سے ہٹایا گیا, پریزیڈنٹ کی کرسی سے اتارا گیا, لیکن لوگوں نے, وینزویلا کے لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں آ کے سڑکوں پہ آ کے ایک ایسا مطالبہ کیا جس کو کہ نہ تو نیو ورلڈ آرڈر والے یا وینزویلا کی اپنی ملٹری جو کہ بکی ہوئی تھی اس وقت ان سارے عناصر کے ہاتھوں, وہ اس ویو کو روک نہیں سکے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کبھی بھی وہ واقعات, وہ جو 4 دن یا 6 دن کا جو ایک پیریڈ تھا, وہ ہمارے ویسٹرن میڈیا میں کبھی بھی, جو ہماری میس میڈیا ہے اس کے اوپر کبھی بھی اس کا کوئی بھی ذکر کبھی نہیں آیا. اور میرے خیال سے یہ 21ویں صدی کے بہت یادگار لمحات میں سے ایک وہ لمحہ تھا. تو اس لیے, اور اس ڈاکومنٹری کا نام انہوں نے ظاہری بات ہے بڑے ایک فنی انداز میں رکھا تھا کہ دا ریولیوشن ول ناٹ بی ٹیلیوائزڈ, بٹ ان دس کیس I would say it again and again, کیونکہ حکیم صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, کہ this revolution will be televised. لاسٹ شو پہ جو ہم نے باتیں, جہاں تک ہم نے ڈسکنیکٹ کیا تھا, اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ 1907 تک ہم پہنچ چکے تھے اور اقبال کی فارمیشن کے اوپر بات چل رہی تھی کہ علامہ اقبال کی جو فارمیٹو ایئرس ہے اور اب جب ان کی تھاٹ پروسیس جو ہے وہ فارمولیٹ ہو رہا تھا, وہاں تک پہنچے تھے اور آج ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. آپ لوگوں کے ایس ایم ایسز, آپ لوگوں کی ای میلز ہمیں مل رہی ہیں اور ہم ان کو انکلوڈ کر رہے ہیں اپنے ٹکر نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں, اور اگلے آنے والے شو میں ان سوالوں کے ہم پورا ایک ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں اور ان سوالوں سے آپ کو اگلے شو میں ان سارے سوالات پہ روشنی ڈالی جائے گی. لیکن آج ابھی ہم فی الحال ایک بیک گراؤنڈ بلڈ کر رہے ہیں اس پوری موومنٹ کی. زید احمد صاحب, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ اس کا. آپ یہ جو ایک ہفتہ جو پیچھے اس شو کے دوران تھا, اس کے دوران مجھے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہیں. میرے اپنے کچھ کزنز ہیں, بھائی لوگ, دوست لوگ ہیں. ایک دوست کا تو بڑے غصے میں فون آیا کہ تم یہ کس مولوی کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہو جو کہ جہاد کی باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ افغانستان کا ملا ٹھیک ہے اور یہ طالبان ٹھیک ہے, یہ تم. میں نے اس کو ایک بات سمجھانے کی بھی کوشش کی اور کچھ اس سے سمجھنے کی بھی کوشش کی کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے میرے بھائی. کیا تم اپنی جو تمہاری ذات کا جو تشخص ہے, جو ہماری ایک پہچان ہے اسلام, یا ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جس کو ہم نے ساری عمر ایک طرح سے بیک برنر پہ رکھا ہوا ہے, بیکاز اٹ ڈزنٹ ریئلی فٹ ان ٹو آور ایوری ڈے روٹین. جو چیزیں ہمیں ماڈرن دنیا میں آفر کی جا رہی ہیں, جو جس قسم کی زندگی ہمیں آفر کی جا رہی ہیں, تو کیا یہ وجہ ہے کہ اسلام کی آئیڈیالوجی تمہاری اس زندگی میں فٹ نہیں آ رہی؟ کیا تمہیں اپنی بیوی کو پردہ کرانے میں مشکل ہو رہی ہے, یا کیا وجہ ہے؟ تو مجھے اس بات کی اس وقت تک یہی سمجھ آئی کہ یہ لوگ جو ہیں, یہ کیونکہ آبویسلی ان کا بھی قصور نہیں, کیونکہ دے ور بورن انٹو اے ٹائم جب یہ سب چیزیں جو ہیں, ہمیں نہ تو ہمارے ماں باپ نے کوئی اتنا زور لگا کے بٹھا کے سمجھایا کہ نہیں یہ ویلیوز, ظاہری بات ہے وہ ویلیوز ہمارے اندر ہیں اس وقت, اسی لیے ابھی تک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ویلیوز کیونکہ ایک طرح سے ایلین لگنے لگ گئی ہیں کہ اب, اور جو ہمارے ملک میں ہی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ نظام عدل لایا جائے یا یہ کیا جائے وہ کیا جائے, جیسا کہ ہمارے ملک کے اندر یا اور بھی کسی ملک کے اندر انسٹیٹیوشنز جو ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اٹ فیلز دا کامن مین. In absence of all that, a common man will always look for an alternative, which is ہماری ریلیجیس آئیڈیالوجی ہمیں وہ دیتی ہے. تو میں آگے چل کے شو پہ ان باتوں کے اوپر بھی میں آپ کو ایک کامنٹ بتا رہا تھا, ان سارے ہمارے جو 2 شو چل چکے ہیں ان کے بارے میں, کہ یہ لوگ اس قسم کی اب باتیں کر, اور وچ از آئی تھنک از اے گریٹ اسٹارٹ. اور لیٹس گو بیک ٹو ویئر وی لیفٹ آف لاسٹ. یہ جو بات آپ نے اپنے دوست کے سوال کا جواب دیا,
ہم اقبال کی ڈاکٹرن کو آج لے کر آپ سے بات اسی لیے کر رہے ہیں کہ لیٹس برنگ دم آن. جی جو پرابلمز ہیں، جو ایشو ہے ملک اور قوم کے، آؤ بات کریں اس کے اوپر. اینڈ ویل ٹاک ٹو یو ان دا لائٹ آف ڈاکٹرن آف اقبال. بالکل. کیونکہ اقبال سے بڑا تھنکر اور فلاسفر آپ نے نہیں پیدا کیا، انسانیت نے 20ویں صدی میں نہیں پیدا کیا. اور اگر آپ نے کسی انسان کی گریٹنس یا اس کی عظمت کو دیکھنا ہو، علی عظمت کو بھی، جی آپ نے اگر کسی انسان کی گریٹنس کو دیکھنا ہو، آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کتنی ہوپلیس انوائرمنٹ میں پیدا ہوا ہے. ٹھیک. وین دا گوئنگ از گڈ دین ایوری بڈی از گوئنگ، بٹ اونلی وین دا گوئنگ از ٹف اٹس دا ٹف ہو گیٹس گوئنگ. جی بالکل. تو انسان کا کیلیبر اس وقت پتا لگتا ہے کہ جب ہوپلیس سچویشن ہو، جب اس کی سروائیول انسٹنکٹ اس کے، جب ایک فرد، ایک سوسائٹی، ایک معاشرے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک پوری تہذیب کی تباہی ہو رہی ہے. یعنی 19 سینچری کے اینڈ میں، 19 سینچری کا اینڈ وہ ٹائم ہے کہ جب مغل تو ختم ہی ہو چکے ہیں، خلافت عثمانیہ تباہ ہونے والی ہے. حکیم صاحب ابھی بھی تو اسی قسم کا ٹائم چل رہا ہے. ابھی اس وقت میں ایسے لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ کیونکہ ہماری جو لوگ، جو انسان مینوفیکچر کیے جا رہے ہیں، میرے مطابق میں یہ اپنے آپ کے بارے میں بھی سمجھتا ہوں کہ آئی ایم آلسو اے مینوفیکچرڈ بینگ رادر دین اسپرچل بینگ. جو میری نیچرل انسٹنکٹس جو ہیں، جو میں ان کو بہت پیچھے چھوڑ رہا ہوں، یا ان کو اتنا میں نے دبا دیا ہے کہ اب شاید میں وہ جو اب ایک ڈسپلیسڈ فیل کرتا ہوں یا آؤٹ آف پلیس، اور وہ جو وائڈ ایک کلاسیکل ویسٹرن جو اس کو کہتے ہیں نا، آئی ایم ایمپٹی انسائڈ اینڈ آئی ہیو دس وائڈ، اینڈ یو تھنک یو کین فل اٹ اپ ود گیٹنگ اے گرل فرینڈ اور ایکسپینسو کار اور بائنگ اے ہیوج ہاؤس اور گوئنگ اراؤنڈ دا ورلڈ اینڈ میٹنگ دا پیپل. وہ وائڈ جا نہیں سک رہا. دیکھو اب یہ مجھے بتاؤ کہ کیٹ اسٹیونز ایک پاپ سنگر تھا جی، اور جب وہ 1970s کے شروع میں بیمار ہوتا ہے تو اپنا پورا عروج، پوری شان، پوری دولت، پورا سب کچھ چھوڑ کر وہ یوسف اسلام کیوں بن جاتا ہے؟ واٹ ہیپنز ود ان ہم؟ جیسے آپ نے وائڈ کی بات کی ہے، اس وقت کیوں پورے یورپ میں اور امریکہ میں اس تہذیب کو جو اپنی گلیمر اور ڈیزل میں مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، بٹ وائی پیپل آر گوئنگ فار اسپرچولیٹی؟ کوئی دین، کوئی بدھزم کی طرف جا رہا ہے، کوئی ہندوازم کی طرف جا رہا ہے. اسلام از دا فاسٹسٹ اسپریڈنگ ریلیجن. انسان آج کے پچھلے 150-200 سال میں جو انڈسٹریل ایج آئی ہے، اس میں انسان نے بہت سے کام انڈسٹریل لیول پہ کیے ہیں. یہ تباہی و بربادی بھی انڈسٹریل اسکیل پہ کرتا ہے جی، اور انسانوں کی ماس پروگرامنگ بھی انڈسٹریل اسکیل پہ ہوتی ہے میڈیا کے ذریعے. پوری قوموں کو انسان کی تاریخ میں کبھی اتنا بیوقوف اور احمق نہیں بنایا گیا جتنا اب بنایا گیا. بالکل. اور بن رہے ہیں اور ایک طرح کے جس کو کہتے ہیں سحر، یہ میجک ہے، کمپلیٹ میجک. اس سامری از میجک کہ جو پوری قوم کو ایسا مسحور کر دیتا ہے کہ انسان کی آنکھیں چوندیا جاتی ہیں، ڈیزل ہو جاتے ہیں، بلائنڈ ہو جاتے ہیں. آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا ہوتا سوائے اپنی ذاتی سیلف ایگزسٹنس کے یا اس میٹرکس کی جو دنیا آپ نے ایجاد کر لی ہوتی ہے. سو واٹ آئی ایم کمنگ ٹو یو از کہ 19 سینچری کے آخر میں مسلمانوں کا جو حال تھا، جو اس مسلمانوں کا زوال تھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ ذرا ویسٹ کو بھی دیکھیے. وی نیڈ ٹو گیٹ تھنگز انٹو پرسپیکٹو کہ واٹ بلڈ اقبال، واٹ میڈ ہم، اینڈ وائی اقبال از ریلیونٹ ٹوڈے. ہم آج کے پاکستان کو اقبال سے کیوں ریلیٹ کر رہے ہیں؟ ہم اس کے لیے قائد اعظم کو بھی کبھی ریفر کریں گے، این میری شمیل سے بھی پوچھیں گے، ہرمن ہیس سے بھی پوچھیں گے. دے آر دی گریٹسٹ آف دا پیپل ان دیئر اون فیلڈز اینڈ ڈومینس. بالکل. کہ جنہوں نے مغربی تہذیب، فلسفی، اس کی لٹریچر، اس کی سویلائزیشن کو قریب سے دیکھا ہے، اور وہ اقبال کے بارے میں کیا کامنٹس دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا 19ویں صدی کے آخر میں جب لے کے جاتے ہیں کہ دس واز دا ٹائم. اگر آپ ویسٹ کو دیکھیے تو پورے ویسٹ میں بھی سب سے بڑا تصادم اور فساد جو برپا ہو چکا تھا کہ سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ. چرچ اینڈ اسٹیٹ. انہوں نے، کیونکہ عیسائیت پیچھے رہ گئی تھی، عیسائی پادریوں نے پچھلے کئی سو سال کے اندر اپنے آپ کو جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ آراستہ نہیں کیا، پیچھے رہ گئے. اور اسپینش انکویزیشن کے بعد اسپین میں جو انسانوں کو زندہ جلایا کرتے تھے، یعنی پریکٹیکلی جو آج سوات کے طالبان کر رہے ہیں وہ اسپینش انکویزیشن میں وہ کیا جاتا تھا. بالکل. بائی دی ڈارک ایجز for Christianity and most of Europe also. اور اس حالت میں جب انسانوں کو زندہ جلاتے تھے سٹیکس کے اوپر اور انسانوں کو وچ ہنٹنگ اور یہودیوں کو مار رہے ہیں، اور وہ ایک ہولناک سچویشن یورپ میں تھی، تو یورپ کے لوگوں نے تنگ آ کر دین سے کہا مذہب سے تو جان چھڑاتے ہیں. اینڈ جو کہ فائنانسنگ، فنڈنگ، کنٹرول ریاست کا سارا روتھشائلڈ بینکرز کا تھا. تو دس کانسیپٹ آف سیپریشن آف اسٹیٹ واز ایکچولی امپلیمنٹڈ بائی دا اسٹیٹ کہ آئندہ چرچ کو ریاست کے امور میں جگہ نہیں دی جائے گی، مذہب الگ ہے، حکومت الگ ہے. اور اس تصور کو جب پروموٹ کیا گیا تو پھر اس کے بعد تو دیر واز نو مورالٹی، یعنی اخلاقیات کے سارے بند توڑ دیے گئے. یعنی ہر وہ شرعی، ہر وہ اخلاقی، ہر وہ مورل حدود
کہ جو صدیوں سے انسان کے وجود میں بسا کرتی تھیں. لیکن جب چرچ جب پالیٹکس میں ملوث میں لفظ یوز کر رہا ہوں، کافی ہیوی ورڈ ہے، اس وقت کے لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ زیادہ کرپٹ سسٹم تھا. چرچ آف انگلینڈ کا بننا اور وہ ساری کرپٹ چرچ وین دے ول بی انوالوڈ ود اے کرپٹ کنگ تو دیٹس ڈبل جیوپرڈی. اس وقت تو دوہرا نقصان ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاست کو دین سے الگ ہونا چاہیے. مورالٹی سیاست میں دیکھیے، غلط لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی. سیاست بذات خود ایک امورل سائنس ہے، اس کی اپنی کوئی مورالٹی نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے. اس کو انسان بنانے کے لیے اس میں مورالٹی اور ہیومینٹی داخل کرنے کے لیے مذہب یا دین یا ویلیوز ڈالنی پڑتی ہیں. 19 سینچری کے آخر میں تو بالکل مادر پدر آزاد ہو چکی تھی سیاست مغرب کی. نتیجتاً یہ ہوا کہ ڈارونزم، ایک کانسیپٹ کو ڈارونزم اسٹارٹیڈ ٹو کم انٹو، اس قسم کے سارے ازم جو مذہب الگ ہو گیا تو وہ سارے کانسیپٹ پروموٹ کیے جانے لگے جن سے پریکٹیکلی انسانیت کی اتنی تذلیل ہوئی کہ جو ذلت آج تک میکنگ فار ویری لانگ ٹائم، فار ویری لانگ ٹائم، وہ 100 سال سے اس کو ازمز کو تیار کر رہے تھے. انسان کو یہ بتا دیا گیا کہ تم بنیادی طور پر بندر اور جانور ہو، تمہارا اوریجن اینیملسٹک ہے، تمہارا مقصد حیات اینیملسٹک ہے، تمہاری ساری زندگی کا مقصد سینشل پلیجرز ہے، دنیا کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، جس میں اخلاقیات اور مورالٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تو یورپ کا حال 19ویں صدی کے آخر میں شروع ہوا. دیٹ واز دا پیریڈ جب کیپٹلزم اپنے عروج پہ پہنچ رہا تھا، جب انسان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ سب کچھ پیسہ ہے، جتنا پیسہ تم جمع کر سکو اتنا بہتر ہے. یو کین بائی ریلیجن ان دیٹ یو کین بائی ریلیجن اینڈ یو کین بائی ہیپینس. پیسے سے خرید سکتے. ریلیجن یو کین پے فار یور فیوچر سینز، گو ٹو ا پریسٹ اینڈ پے فار یور فیوچر سینز. اینڈ جو ڈارونزم کی جو تھیوری تھی، اب بہت سارے سائنٹسٹ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں کہ جو ڈارون کی جو تھیوری تھی اس کو زبردستی امپلیمنٹ کیا ہے ٹورڈز دی اینڈ آف ہز اون لائف. ڈارون ڈidn't even believe in his own ideology. We're going to take a break and we're going to come back to the show. ویلکم بیک ٹو آر شو اقبال کا پاکستان. جیسا کہ آپ نے پہلے پروگرامز میں بھی دیکھا اور اس سے پہلے کہ کوئی سنا ہے کہ بہت سارے لوگ ٹیلی فون کری جا رہے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، تو لیٹس گیٹ آن ود دا کال. اوکے، لیٹس ٹیک دا کال فرسٹ. جی ہیلو، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں مہناز زینب بول رہی ہوں راولپنڈی سے. جی مہناز، کیسی ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک، بہت اچھا پروگرام آپ کا چل رہا ہے اور آپ یہ مینوفیکچرڈ مینٹالٹی کی بات کر رہے ہیں. جی تو پھر میرا یہ کامنٹ ہے کہ یہاں پہ مینوفیکچر کی جا رہی ہے ایک مینٹالٹی جس میں جو انڈین کلچر ہے وہ بہت زیادہ مطلب دکھایا جا رہا ہے کہ اٹس جسٹ لائک پاکستانی کلچر. اینڈ ماڈرن اب جو میرے اسٹوڈینٹس ہیں جب ان سے بات کرتی ہوں تو وہ یہ ان کا امپریشن یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اور انڈین کلچر جو ہے اٹس مور اور لیس دا سیم کلچر، دیر از نو ڈفرنس. اینڈ یو نو اف یو ور لائک ون کنٹری اٹ وڈنٹ میک اینی ڈفرنس ایٹ آل. سو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اس سے بھی ذرا بات کریں کہ ویسٹ میں تو ہو رہا ہے مینٹالٹی ایک ویسٹ میں نہیں جی، پوری دنیا میں یہ مینوفیکچرنگ کی جا رہی ہے اور یہ جو میڈیا ہے یہ اس تھاٹ پروسیس کی فیکٹری ہے اور اسی لیے یہ سب سے بڑا بزنس ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں انٹرٹینمنٹ چینل سے زیادہ نیوز چینلز ہیں جو کہ ایک طرح سے تھاٹ پروسیس مینوفیکچر کر رہے ہیں. اور انٹرٹینمنٹ انڈین انٹرٹینمنٹ چینل زیادہ ہیں اور پاکستانی انٹرٹینمنٹ چینلز کم ہیں. یہاں پہ انٹرٹینمنٹ نیوز پہ جو ہو جاتی ہے ساری آپ کی، تو اس کی وجہ سے آپ کو انٹرٹینمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بندہ جو ہے وہ ٹکرس پڑھ کے انٹرٹینمنٹ اپنے آپ کو کرے. زید صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ سی دیٹ از کریکٹ، ایبسولوٹلی. ویسے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انڈین جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو دوبارہ ان کے ساتھ مل جانا چاہیے اور ایک بہت بڑا ملک بن جائے گا اور امن عافیت سے رہیں گے، تو یار یہ تو میں بھی کہتا ہوں انڈینس کو صرف ہماری ایک بات مان لینی چاہیے کہ جو بڑا ملک بنے گا نا اس کا نام پاکستان رکھیں گے. ٹھیک ہے، بالکل میں بھی اسی کے حق میں ہوں کہ پورے انڈیا کا نام پاکستان رکھ لیں، ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، نو پرابلم. ٹھیک ہے. اور لیکن پریزیڈنٹ جو ہیں ہمارے کوئی بڑی پارٹی کے کوئی جو ہم نے آلریڈی ٹرائی ٹیسٹڈ کر لی ہیں تاکہ ان کا بھی ایسا ہی حال ہو جو ہمارا ہوا ہے. زید صاحب آپ لیٹس کم بیک ٹو دا ایکچوئل ٹاپک. اس سے پہلے کہ ہم سائڈ ٹریک ہو جائیں اور اس سے پہلے کوئی اور بریک آ جائے. تو 19 سینچری کا جو اینڈ تھا، ایک طرف کیپٹلزم اپنے عروج پکڑ رہا تھا، دوسری طرف داس کیپٹل لکھی گئی اور دوسری وہ تمام کتابیں جو سوشلزم کمیونزم اکانومی کو بلڈ کر رہی تھی اس کانسیپٹس کو. دیٹ واز دا ٹائم جب پوری دنیا میں پریکٹیکلی فری میسنری واز ٹیکنگ اٹس روٹس ان میسو فارم.
ہر ملک میں ان کے مختلف نام تھے. ٹرکی میں ینگ ٹرکس کے نام سے انہوں نے اپنے آپ کو خلافت کو کمزور کرنے کے لیے مرکز بنایا اپنا. مختلف جگہ پہ ریوائولسٹ موومنٹس کے نام کے اوپر ان فری مسونک موومنٹس نے چاہے ویسٹ میں بھی اور ایسٹ میں بھی اپنے آپ کو ری گروپ کرنا شروع کیا. بیکاز 20th سینچری کی بگننگ اگر آپ ہسٹوریکلی بھی دیکھیے واز ٹو بی واٹر شیڈ جس میں یہ پورا سسٹم ایکسپلوڈ کرنا تھا. انہوں نے اس کی تیاری 19ویں صدی کے آخر میں یہ کر رہے تھے. اسی دور میں اگر آپ جیوگرافیکلی دیکھیے تو ویسٹ کی جو انڈسٹریل کولونیل فورسز تھیں ان کو میسو انویژن انہوں نے ایسٹ کی طرف کی ہوئی تھی. سارا فوکس ان کا ایسٹ کی طرف تھا. اور سوئس کینال بنتی ہے اسی دور میں 1860 اس میں شروع ہوتی ہے تقریباً 1880 وغیرہ تک سوئس کینال مکمل ہو جاتی ہے. تو ویسٹرن پاورز کے لیے مسلمانوں کے ہارٹ لینڈ میں سے ہوتے ہوئے راستہ بنا کر پورے انڈیا مڈل ایسٹ اور فار ایسٹ تک پہنچنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یعنی فرام آل پرسپیکٹوز آپ اکنامکلی دیکھیے, ملیٹریلی دیکھیے, آئیڈیولوجیکلی دیکھیے اور فار کنٹرول آف واٹر ویز اینڈ گلوبل اسٹریٹجک ایسٹس کی بات کیجیے. دی ویسٹ واز آن دا رائز اے ڈومینیٹنگ فورس کے طور پہ مسلم ورلڈ کو انگیج کر رہا ہے, چاروں طرف سے گھیرتا چلا جا رہا ہے. اوپر سے رشیا نیچے اترتا چلا آ رہا ہے, ادھر سے برٹش امپائر, کلونیل فورسز, افریقہ پریکٹیکلی ساری کی ساری یورپین پاور جو ہے, بیلجیم جیسا چھوٹا ملک وہ کانگو کو جا کے پکڑ لیتا اور لڑائیاں کر رہے ہیں وہاں جا کے لڑ بھی رہے ہیں, اپنی جنگیں وہاں لڑ رہے ہیں وہاں. اور پورا یورپ اس وقت خونریز جنگوں میں مصروف بھی آپس میں بھی اور ساتھ ساتھ دے آر فائٹنگ فار دا کولونیل لینڈز آلسو. اس صورتحال میں جب مسلمان دنیا پریکٹیکلی ڈیوسٹیٹ ہو چکی ہے, یعنی میں آپ کو الطاف حسین حالی انڈیا میں مسدس حالی لکھی انہوں نے, جو پریکٹیکلی مرثیہ ہے مسلمانوں کے زوال کا. اور اس وقت مسلمانوں کی حالت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہاں کے جو اس وقت کے اسکالرس تھے تو ان کی زبان ہی سنتے ہیں کہ لیٹ سی دی انوائرمنٹ جو تھی. آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ فرام ہیئر. حالی کا ایک بڑا انٹرسٹنگ انگلش میں کوٹ ہمارے پاس ہے. اٹ سیز the Muslim nation is devastated. Those who were in power now live in disgrace. Those who were leading an honorable life are in dust. Knowledge has vanquished and religion is there only in name. Everyone is crippled by the chains of customs and rituals. Ignorance and blind following is paramount. The prosperous class that could help the nation is in oblivion. The ulama who can play a greater role in reforming the nation are ignorant of the needs and welfare of the nation. Every class of Muslim society, their traders, their scholars, their military, their political power, their ideology is in dust. یہ 19th century کے آخر تک ہمارا حال ہو چکا تھا. اور ان کی مسدس کی جو شعر ہیں کچھ خوبصورت یہاں پہ کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھرنا نہ دیکھے. یعنی ایسا زوال تھا کہ ایوری بڈی سیڈ مائی گڈنس ہم پہنچ کدھر گئے, یعنی اب ہم جائیں گے کدھر. اسپیشلی اس سویلائزیشن کی بات کیجئے کہ جو پوری دنیا پہ ہزاروں سال حکومت کرتی آئی ہو, اب اس کا حال یہ ہے کہ اس کا نام و نشان دین مٹایا چلا جا رہا ہے. اور اس ڈیسپریشن میں حال ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک دعا کہتے ہیں, حضور کو مخاطب کر کے کہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. یعنی ایسا وقت ہے کہ مسلم تھاٹ پروسیس, مسلم اسکالرز, مسلم دانشور, وہ تمام مسلمان کہ جو لیڈ کر سکتے تھے دے ور ان کیوس اینڈ کنفیوژن. اس دور میں دو بڑی موومنٹ شروع ہوتی ہیں مسلم ورلڈ میں. ون واز جس کو یہ ماڈریٹس کہتے ہیں اپنے آپ کو, یعنی دے ور پرو ویسٹ. دے سیڈ کہ یار حالات اتنے خراب ہو گئے, اب مسلمانوں کو مغرب کے ساتھ مل کر چلنا. دے انلائٹن ماڈریٹس. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں, سر سید احمد خان صاحب کے بارے میں, کہ یہ بھی فری میسنری کا حصہ تھے اور بہت یہ بہت ساری اس طرح کی چمہ گوئیاں تو I will not go to that level about Sir Syed Ahmad Khan. I consider him a genuinely sincere man. He tried his best. لیکن اپولوجیٹک تھے. اس وقت کا جو سرکمسٹانسز تھے, جو انوائرمنٹ تھے, اس میں کچھ سمجھ بھی آتی ہے بات. اسی کہ جو مسلمان زیادہ پڑھ لکھ گیا یا مغرب سے زیادہ متاثر ہو گیا تو اس کے تو ہاتھ پاؤں جواب دے جاتے تھے کہ مغرب کے آگے اب ہم کیسے اسٹینڈ لیں. بالکل, جو سمجھ گیا ہو گیا یہ ان کی ویسٹرن امپیریلزم اور جو بغیر اسپرچولیٹی کے اور بغیر ویژن کے بات کرے گا, اور جو بغیر جس کے پاس وہ اسٹرانگ اسپرچل بیس نہ ہو اور انٹلیکٹ کے بیس پہ اگر آپ ان پرابلمس کو ریزالو کرنے لگیں گے تو یو ول گیٹ انٹو اسٹیٹ آف پینک اینڈ کیوس. یہی ہوا. اینڈ ڈپریشن. جو آج بھی ہمارے لوگ خاصے پریشان ہو رہے ہیں پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا, اس پہ ہم آگے آئیں گے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, فکر نہ کریں. لیکن یہ موومنٹ سر سید احمد خان نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ انگریزوں کے لائل ہو جاؤ, ان کے ساتھ بغاوت نہ کرو کیونکہ اب وہ ڈومیننٹ فورس ہے. دوسرا, سیاست میں حصہ مت لو کیونکہ سیاست میں تم حصہ لوگے تو انگریزوں سے پھر لڑائی شروع ہوگی تمہاری, بیکاز انگریز آلریڈی تم سسپیشس ہیں. آن دی ادر ہینڈ ایک دوسری موومنٹ شروع ہوتی ہے مسلم ورلڈ میں, جمال الدین افغانی اس کو لیڈ کرتے ہیں, اینڈ دیٹ واز
called the first pan-Islamic movement in a period when Muslims were under a downfall. Jamaluddin Afghani was born in Badakhshan, Afghanistan کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے. But genuinely he was a visionary, a thinker, an idealist. ان کی خواہش یہ تھی کہ مسلمان مگر خلافت کا انسٹیٹیوشن قائم رہے کہ اگر مسلمانوں کا پولیٹیکل مرکز سینٹر آف گریوٹی ٹوٹ گیا تو پھر مسلمانوں کو بچانے والا کوئی نہیں, بیکاز خلافت باقی تھی اس وقت, سلطنت عثمانیہ باقی تھی. اینڈ ہی کوڈ سی کہ خلافت عثمانیہ جو ہے وہ تباہ کر آہستہ آہستہ تباہ ہو جائے گی. دین دیر ول بی اے جینوئن کرائسس. ابھی ہی تھاٹ کہ اگر مسلمانوں میں پولیٹیکل تھاٹ پروسیس ریوائو ہو جاتا ہے اور خلافت مضبوط رہتی ہے تو وہ مصر گئے. اس زمانے میں ان کے ٹریولز امیزنگ ہیں. ہی وینٹ ٹو ایجپٹ, ہی وینٹ ٹو ایران, ہی وینٹ ٹو ٹرکی, ہی وینٹ ٹو رشیا. اور رشیا جا کے انہوں نے زار سے بات کی کہ سینٹرل ایشیا میں تم علاقوں پہ جو تم نے قبضہ کر لیا, یہاں پہ اگر تم مسلمانوں کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھو اور تھوڑی کنسیشن دو, نماز وغیرہ پڑھنے کی اجازت دو, تو میں مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف تمہاری مدد کے لیے اکٹھا کر سکتا ہوں. And he was traveling. It was a larger political game. It was a larger political game because he realized کہ برٹش امپائر کو روکنے کے لیے رشیا کے پاس جانا, because great game تھا اس زمانے میں. پھر کیوں نہیں ان کی جو یہ ساری چلی موومنٹ کامیاب نہیں ہوئی؟ ریزن بینگ کہ ایک تو مسلمان لیڈرز جو انڈیا میں, افغانستان میں, ایران میں یا مصر میں اس وقت موجود تھے, ان میں وہ کیلیبر ہی نہیں تھا کہ اس بڑے کھیل کو کھیل سکتے. ٹھیک. اور جو خلافت عثمانیہ بک چکے تھے, وہی بات کیلیبر نہیں تھا انہیں کسی بھی حوالے سے. دوسرا جو خلافت عثمانیہ تھی وہ خود اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ اس بڑے گیم میں اب پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی تھی. جمال الدین افغانی واز بورن ایٹ رانگ ٹائم ایکچولی, اینڈ the man was energetic, he had a vision. اب مسلم ورلڈ میں پرٹیکولرلی انڈیا میں دو موومنٹ ساتھ ساتھ چل رہی تھی. ون واز جمال الدین افغانی موومنٹ, ادر واز سر سید. اور مسلمان یوتھ دونوں سے متاثر ہو رہے تھے, کچھ اس طرف چلے گئے, کچھ اس طرف. بٹ there was certain category also which took the best of both the worlds. And one of them said کہ یار انگریزی تعلیم حاصل کرو لیکن کانسیپٹ پین اسلامک ہونے چاہیے. And Iqbal was turning out to be one of those. With that, we're going to go for a break. Once we come back, we're going to carry on. ویلکم بیک. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی ویژن کے کچھ اصول ہیں, کچھ ان کی اپنی روایت ہیں, جن روایتوں میں سے ایک جو مجھے بہت زہر لگتی ہے وہ یہ ہے کہ بار بار بریک پہ جاتے ہیں. وی ٹرائی ناٹ ٹو ٹیک اے بریک اینڈ ناٹ بریک دا ٹرین آف تھاٹ, کیونکہ I'm sure کہ اور obviously there is another menace call, the phone calls. Let's take this phone call. جی ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم جی. کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں جی شکیل ناصر لاہور سے بول رہا ہوں, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں. جی سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت جی سے؟ اللہ کا شکر ہے. بالکل. کیا کہنا پسند کریں گے آپ؟ جی میں زاہد احمد صاحب سے کچھ کوشچن کرنا چاہتا ہوں. جی پوچھیے. کہ جی ماشاء اللہ بڑے اچھے خیالات ہیں, اقبال کا پاکستان پہ یہ بولتے ہیں اور واقعی اقبال کا پاکستان ہونا چاہیے, لیکن جیسے ہمارے ہاں سوشل ایونز ہیں اور جس طرح ہم نہ ریسرچ میں ہیں, یہاں پہ ہر چیز میں ملاوٹ ہے, میڈیسن جعلی مل رہی ہیں, تو ہم سے کیسے دنیا کی امامت کا کام لیا جائے گا؟ صرف یہ بتا دیں مجھے کہ ایک وہ قوم جس میں دودھ خالص نہیں ہے, میڈیسن خالص نہیں ہے, کوئی کام دفتروں میں نہیں ہوتا, عدالت کرپٹ ہے, سب کچھ کرپٹ ہے, اور وہاں صرف لوٹ مار ہو رہی ہے, مافیا حکومت کر رہے ہیں, ڈفرینٹ مافیاز, تو وہاں کیسے ہم سے امامت کا کام لیا جائے گا؟ مطلب کیا اللہ تعالیٰ کرپٹ لوگوں کو امامت کا کام لے گا کرپٹ لوگوں سے؟ مطلب اللہ تعالیٰ جو اچھے لوگ ہیں, جو اخلاق والے ہیں, جو پیور فوڈ دیتے ہیں اپنی عوام کو, جو جسٹس دیتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا, اور پاکستانی جو بالکل ہی اخلاقی پسی پہ چلے جائیں ان سے امامت کا کام لیا جائے گا. بس میرا یہ کوشچن ہے. بہت شکریہ جی آپ کا سر. میں اگر آپ کو حکیم صاحب تو اس کا اوبیسلی جواب دیں گے, لیکن میں بھی آپ کو اس کا ہلکا سا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ جو پستی آپ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ میرے خیال سے سسٹمیٹکلی کریٹ کی گئی ہے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, یہ پاکستانی فینومینا نہیں ہے. یہ اگر آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں تو آپ کو اس سے بھی زیادہ میرے خیال سے مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگ پھر بھی بہت زیادہ اویئر ہیں اور اپنی ویلیوز کو ابھی تک تھامے بیٹھے ہیں کسی طریقے سے. بہت حد تک یہ کہنا آپ کا بالکل سچ ہے کہ جو سسٹم ہے وہ کرپٹ ہے, انسٹیٹیوشن کرپٹ ہیں آپ کے, اور یہ انسٹیٹیوشن رکھے ہی ان جگہوں پہ لا کے اس لیے گئے گئے تاکہ اس پورے سسٹم کو کرپٹ رکھا جائے, تاکہ اسٹیٹس کو قائم رہے اپنی جگہ پہ. اور میرے خیال سے زید صاحب اس کے برعکس کوئی سوچ رکھتے ہوں گے, آپ کو بتائیں گے. جی سر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے علی, بات بالکل ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ گھٹیا اور کمینوں سے تو کام لے گا نہیں. صحیح. مطلب اللہ تعالیٰ ابھی تو لے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بھی چوائسیز ہیں, وہ بھی اپنا کرم خوبصورت لوگوں پہ کرتا ہے. تو جس
قوم کے بارے میں بشارت اور خوشخبری دی جا رہی ہے کہ لیا جائے گا کام اس سے دنیا کی امامت کا، وہ کام ہے تو پاکستانی، ہے تو یہی لوگ، پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یہ پاکستانی یا تو اپنی حرکتوں اور حالتوں کو بدلیں گے یا پھر اللہ اس قوم کو تبدیل کر کے نئی نسل پیدا کرے گا۔ اسی کچرے میں سے، اسی غلاظت میں سے وہ خوبصورت نسل نکلے گی، اور نکلی آخر اسی، جب ہم بات اقبال کے اس بیک گراؤنڈ کی کر رہے ہیں، اس پس منظر کی کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد ہے نا کہ اس سے زیادہ تاریکی تھی اس وقت جس واقعے کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جب حالی کہتے ہیں کہ حد سے کوئی گزر نہ دیکھے، جی، اور اس کے بعد ایک قوم پیدا ہوتی ہے جو پاکستان بنا ڈالتی ہے، اور اقبال جیسے مفکر اور دانشور اس میں سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اور بھی بہت سارے تو جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ آج کے اس دور میں ایسی نوجوان نسل ہے ہمارے پاس جو بیدار ہے، جو تڑپ رہی ہے، اس میں بے چینی ہے، اس میں چنگاری موجود ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، ہم اس مٹی کو نم ہی کرنے کی تو کوشش کر رہے ہیں، ہم اس پہ وہی چھیٹا تو ڈال رہے ہیں پانی کا کہ پودے اور بوٹے تو اس میں سے خود نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور نکل رہے ہیں۔ اچھائی کا راستہ جو ڈھونڈنا چاہتے ہیں ان اور کو کوئی موقع نہیں دیا جائے۔ کروڑوں کی تعداد میں بچے، ہماری قوم اس وقت آپ کو بری اس لیے نظر آتی ہے کہ اس کے پاس کوئی سینس آف ڈائریکشن، سینس آف پرپز نہیں ہے، اس نے اقبال کو بھلا دیا ہے، اس نے اپنے دین کو بھلا دیا ہے۔ آپ اقبال آپ نے کبھی پڑھایا ہی نہیں ان کو، ایگزیکٹلی آپ نے کبھی اقبال پڑھایا ہی نہیں ان کو، یہاں آپ نے اپنی ویلیوز پڑھائی نہیں، ویسٹرن ویلیوز لا کے مجھ سے اپنے جو بچہ گھر میں شور مچا رہا ہے اس کو ٹی وی لگا کے دے دو، وہ سارا دن کارٹون دیکھتا ہے، وہ کارٹون دیکھتا دیکھتا وہ مکی ڈی مانگتا بڑا ہوا ہے اور وہ ایک مکی ڈی بن گیا۔ سو دس از انفارچونیٹلی دی ایشو۔ آپ اس قوم کی تربیت کیجیے، ہیرے بکھرے ہوئے ہیں اس قوم میں، اسی میں سے قائد اعظم اور علامہ اقبال اسی میں سے برآمد ہوں گے، نکلیں گے۔ ہم قطن مایوس نہیں ہیں، بالکل مایوس نہیں، اقبال بالکل مایوس نہیں تھے اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، امید رکھو یار، تھوڑے حوصلے سے کام لو۔ بہت اچھی بات کیا ہے، ہوپ کہ پاکستانی عوام یہ ساری باتیں سن رہی ہے، اور ہم صرف یہ اقبال کا پاکستان یہ شو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی ہماری جو یوتھ ہے، میں اپنے آپ کو یوتھ تو نہیں کہوں گا، آل دو پیپل وڈ لائک ٹو کال می یوتھ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی اسٹل تھنک کہ میرے اندر یہ جو تڑپ ہے، یہ جو سوال ہے، اور میرے خیال سے میں اس بہت وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ سوچ پورے پاکستان کی نوجوان نسل یا ہم سے بڑے بھی ہیں، جو آپ کی ایج گروپ کے بھی جو لوگ ہیں، وہ سب یہ سوچ رکھتے ہیں، لیکن کوئی رستہ نہیں مل رہا، یونٹی آف پرپز نہیں ہے ان لوگوں میں، اور اسی کے لیے ہمارا یہ پروگرام ہے کہ انشاءاللہ بائی دا ٹائم وی فنش، ابھی ہمارے 22 پروگرام اور باقی ہیں، اس کے بائی دا ٹائم وہ فنش، اس کے بعد بات کریں گے کہ سینس آف ڈائریکشن ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، آپ بات کر رہے تھے جمال الدین افغانی سے اور سر سید احمد خان سے۔ جمال الدین افغانی اور سر سید احمد خان دونوں کا بڑا پروفاؤنڈ انفلوئنس تھا نوجوان نسل کے اوپر ہندوستان میں خاص طور پر، اور علامہ اقبال جب 1877 کی پیدائش کے بعد 1898 99 وغیرہ تک 20-22 سال کے نوجوان اپنے کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ابھی یورپ نہیں گئے تھے، لیکن ان کی شاعری کا آغاز ہو گیا تھا۔ اقبال کو اسی وقت پرومس ان میں اتنا تھا، اتنا ایک نظر آ رہا تھا دیکھنے والوں کو کہ غیر معمولی وجود پیدا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، کہ ایک انجمن حمایت اسلام کے نام سے ایک مسلم این جی او تھی اس زمانے میں جو یتیم بچوں کے لیے کام کیا کرتی تھی، تو ان کے اکثر جلسے ہوتے تھے پورے ہندوستان میں جہاں پہ وہ چندہ جمع کے ڈونیشنز یتیموں بیواؤں مسکینوں کے لیے کام کرتے تھے۔ تو اقبال کو انوائٹ کیا انہوں نے کہ آپ ہمارے جلسوں میں آ کے ڈونیشنز کے لیے، فنڈ ریزنگ کے لیے کچھ پوئٹری پڑھیں گے۔ اس زمانے میں راک بینڈ تو آپ جیسے نہیں ہوا کرتے تھے، اسی اقبال واز اے راک اسٹار آف دا ٹائم۔ تو جو کمپنی تھی ان کی اس زمانے میں مسلمانوں کا انٹلیکچوئل کیلیبر اتنا ہائی تھا کہ آپ کمپنی دیکھیے کہ اقبال کے ساتھ الطاف حسین حالی اس زمانے میں، شبلی نعمانی، سلیمان ندوی، ٹپی نذیر احمد اور سر شیخ عبد القادر، یعنی اس لیول کے پائے کے لوگ جو کہ ٹاورنگ پرسنالٹیز ان لٹریچر اینڈ ٹاورنگ پرسنالٹیز ان مسلمانوں کے اس ہند میں، ان کے درمیان اقبال کو بلایا جاتا تھا اور آپ وہاں پہ اپنی نظموں کو پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک نظم نالہ یتیم کے نام سے جو پہلی دفعہ انہوں نے انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی تھی، بڑا غیر معمولی واقعہ سنانے والا، کہ اس نظم میں اقبال نے یتیم کی فریاد پیش کی کہ میں یتیم ہوں، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور پھر اس یتیم کو لے گئے اپنے شاعری میں حضور کے دربار پہ، اور اس یتیم نے حضور سے شکایت کی کہ میرا کوئی دھیان کرنے والا نہیں ہے، اور حضور نے پھر امت کو نصیحت کی کہ یتیموں کا دھیان کرنا۔ یہ پوئٹری تھی، اور پورا مجمع جو دھاڑے مار مار کے رویا ہے اس کے بعد، یعنی دا پاور آف اقبال's poetry became visible to people۔ اقبال کی وہ نظم آکشن ہو گئی، وہاں پر لوگوں نے اس کے ایک ایک شعر کی قیمت لگانی شروع کر دی کہ ہم خرید کے اس کے پیسے یتیموں کے لیے ڈونیشنز میں دینا چاہتے ہیں۔
ان کے دوست جو اس نظم کو انجمن حمایت والے پہلے چھپوا کے لے آئے تھے، اس کی ویڈیو کاپیاں وہاں رکھی ہوئی تھیں، کاپیاں فروخت ہونا شروع ہو گئیں اور اس زمانے کے لحاظ سے ہزاروں روپے جمع ہو گئے صرف ایک نظم پہ. یعنی دین دا پیپل فار دا فرسٹ ٹائم ریئلائز دی پاور اینڈ انٹینسٹی آف اقبال اینڈ دیر اقبال روز. اس کے بعد تو ایک سلسلہ ہی بن گیا. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم کہ جب اقبال پرائمرلی ایک اگر آپ ان کی فکری سوچ کو دیکھیں، 4 کتابیں اقبال نے اس زمانے میں لکھی. اس میں سے جب 20-22 سال 23 سال کی عمر ان کی تھی، ہی واز ایمرجنگ ایز اے تھنکر، اے رائٹر، اے فلاسفر. اب 4 کتابوں کی ڈائمینشنز دیکھیے. اگین اقبال کے بلڈ اپ میں آپ کو اندازہ ہو کہ ساری زندگی پھر یہ سب چیزیں ان کے ساتھ رہیں. پہلی کتاب جو اقبال نے لکھی، یعنی محی الدین ابن عربی کے ایک شاگرد ہیں عبد الکریم الجیلی، انہوں نے ایک بہت ہی مشکل اور غیر معمولی حیرت انگیز کتاب لکھی ہے مسلم مسٹیکل فلسفی پہ، الانسان الکامل، دا پرفیکٹ مین. اور وہ اتنی مشکل کتاب ہے کہ آئی ٹیل یو کہ آج بھی اگر آپ اس کو کھول کے پڑھیں تو انسان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. سو ڈیفیکلٹ بک. لیکن اقبال نے اس کتاب کے فلسفہ توحید پر کمنٹری لکھی. یعنی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ بک اینڈ رائٹ اے کمنٹری آن اٹ آن دا ڈاکٹرن ان دیٹ ایج آن دا ڈاکٹرن آف توحید از سم تھنگ اسٹننگ. مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ آف مسلم مسٹیسزم آئی ایم amazed totally because I find it very hard to understand کہ 20-22 سال کا 23 سال کا نوجوان وہ کمنٹری کیسے لکھ سکتا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ اقبال کے گھر میں ہی، کیونکہ ان کے والد واز a saint of a highest possible order اور وہ تربیت گھر پہ ہوئی. سو ایک بہت بڑا ڈائمینشن اقبال کے وجود کا جو اسپرچل ڈائمینشن کا ہے وہ تو والد کی تربیت سے ہو چکا. سو ایک اسٹریم ان کی تربیت کی یہ تھی کہ گھر میں والد اور والدہ تربیت کر رہے تھے. جو اسپرچل ڈائمینشن تھا موریلٹی تھی، اسپرچولیٹی تھی، مسلم مسٹیسزم تھا، جہاں پہ ڈیپتھ ہے، ویژن ہے، حکمت ہے، اور وہ فلسفیز ہیں کہ جو انسان اور کائنات کے ریلیشن شپ کو، توحید کو اور انسان کی اپنی ریالٹی کو ڈیفائن کرتی ہیں. یہی وہ چیزیں جو آگے جا کے اقبال کے فلسفہ خودی میں بلڈ ہوتی ہیں، جو ڈاکٹرن خود ہی اقبال نے بلڈ. جی سو دس واز دا بلڈ اپ. باقی انشاءاللہ اقبال کی دوسری کتابوں پہ بھی جسٹ ٹاک اباؤٹ. لیٹس جسٹ گو آن اے بریک ایز اٹ از اے ایبسولوٹ نیسیسٹی. ویلکم بیک. جیسا کہ بار بار انٹرپشنز ہو رہی ہیں، ٹیلی فون کالز آ رہے ہیں، لیکن میں اتنا زیادہ انٹرسٹڈ ہوں حکیم صاحب کی باتوں میں کہ آئی وڈ رادر ناٹ ٹیک اے بریک اور فون کالز. تو اگر آپ لوگوں کو یہ بات کھٹک رہی ہے تو پلیز معاف کیجیے گا، کیونکہ ابھی ہم ایک بہت زبردست ٹاپک پہ ہیں اور جو پہلی 4 کتابیں انہوں نے لکھی تھی ان کے بارے میں بات کریں. پلیز حکیم صاحب. تو the first and the most profound impact on اقبال's personality، جس نے فلسفہ خود ہی بلڈ کیا آگے جا کے، جو اسپرچل ڈائمینشن ہے اقبال کے سارے کلام کی، اس کا بیک گراؤنڈ تو آپ کو یوں مل جاتا ہے کہ وہ والد کی تربیت سے شروع ہوتا ہے. اور وہ شیخ عبد الکریم الجیلی کی اس کتاب انسان کامل کو پڑھنے کے بعد، اس کی انٹرپریٹیشن کے بعد، یو نیو ونس اینی باڈی ریڈ دیٹ بک یو نو کہ اس کی ڈائریکشن کہاں جائے گی. یہ تو پھر کاسمک ہے. مطلب اب وہ اپنے آپ کو کسی ایک محدود ایلیمنٹ میں تو بند کر ہی نہیں سکتا ہے. اس کتاب کے ڈائمینشنز اتنے مسٹیکل، حیرت انگیز ہیں کہ دے ٹیک یو انٹو اے ڈفرنٹ ورلڈ آل ٹوگیدر. اس کے بعد ورڈ انفائنائٹ بیکمس فائنائٹ. یعنی دیر از نو سچ تھنگ ایز لمٹ آفٹر دس. تو اسپرچل ڈومین میں جو اقبال کی پرواز ہے وہ تو ہمیں اکنامک، سوشو اکنامک. دوسری کتاب انہوں نے 2 کتابیں ٹرانسلیٹ کی. ایک کتاب انہوں نے برٹش پولیٹیکل ہسٹری پہ کی کہ پوری برٹش ہسٹری کے اس کے عروج و زوال کیا تھی اور سلسلہ. سو ہی گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ ویسٹرن سویلائزیشن ویری ویل. انہوں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے یہاں کے لوگوں کے لیے کیا. تیسری کتاب جو انہوں نے ٹرانسلیٹ کی، اٹ واز آن پولیٹیکل اکانومی، کہ کس طرح سیاست اور اکانومی آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں، جس کی وجہ سے وہ سارے کیپٹلزم اور کمیونزم اور ان کے تمام کے سارے ایلیمنٹس کو وہ سمجھ پائے کہ جو ماڈرن اکنامک سسٹمز ور کمنگ ان ٹو پلیس، اس کو سمجھنے میں ان کو بہت بڑی مدد ملی. جی. اور چوتھی کتاب انہوں نے جو اوریجنل لکھی اردو میں، علم الاقتصاد کے نام سے، دی سائنس آف اکانومی. اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ہی انڈرسٹوڈ دی کانسیپٹ آف پیپر کرنسی کیا ہے، کرنسی کی ویلیو کیا ہے معاشرے میں، کرنسی پیسہ، فلو آف منی، ویلتھ، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، وہ سارے سسٹم جس کی وجہ سے اکنامک آرڈر بنتا ہے، اس کو انہوں نے ایڈریس کیا. اور یاد رکھیے گا کہ 22, 23, 24 سال کا اقبال ہے، یہ ینگسٹر ایکچولی، اینڈ ہی ہیز اسٹریچڈ ہمسیلف ٹو دیز ڈومینز. یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ آگے جا کے اقبال ول بی اے فلاسفر. ایز ہرمن ہیس، ویری فیمس جرمن رائٹر اینڈ نوبل پرائز ونر، جو ویسٹ جن کو مانتی ہے، یہ بھی کہتے ہیں ہم تو شاید کچھ بھی بولیں تو نہ مانیں، لیکن ویسٹرن کوئی بھی کچھ بات کرے تو عوام سننے کو تیار ہوتی. تو ان کے کہنے میں اقبال کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، ہی واز بورن اراؤنڈ دا سیم ٹائم اقبال واز بورن اینڈ ہی لیوڈ انٹل 62. He says Iqbal belongs to 3 domains of the spirit
or intellect. The sources of his tremendous work, the worlds of India, of Islam, and of Western thought. There are, to my knowledge, few writers or poets, whether in the East or in the West, who have been as much at home in the philosophies of both these vast domains, or who have written with such eloquence in Urdu, Persian, and English, while also possessing full command of Arabic and Punjabi and New German. یعنی کہ یہ حیرت انگیز کامنٹ ہے ہرمن ہیس کی طرف سے. ہی از ایکنالوجنگ کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا فلاسفر ہوگا کہ جو 3 زبانوں میں، جو اس کی مادری زبان نہیں ہے. اقبال کی مادری زبان پنجابی تھی، وہ اردو، انگلش اور پرشین میں اتنی گہرائیوں پہ اور اتنے واسٹ موضوعات پہ جا کے اتنے گہرے موضوعات پہ جا کے بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی فلاسفر، تھنکر، ہسٹورین ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے یہ کر کے دکھایا ہو. اس کے بعد کہ وہ عربی بھی جانتے تھے، پنجابی بھی اور جرمن بھی. اور یہی کمال اقبال کا، جو ہم نے کہا نا کہ ایک طرف پولیٹیکل اکانومی ہے، ایک طرف پیور اکانومی ہے، ایک طرف ہسٹری ہے، ایک طرف میٹا فزکس ہے، مسٹیسزم ہے، اور لنگوسٹکس، لینگویجز. اقبال کا عروج ان سارے ڈومینس میں تھا، اور اسی وجہ سے کہیں وہ زبانیں پڑھایا کرتے تھے، بعد میں ہی بیکیم اے ٹیچر آف لینگویجز، کہیں بیکیم اے ٹیچر آف فلاسفی، کہیں بیکیم اے ٹیچر آف اکانومی، معاشیات بھی پڑھائی انہوں نے، اینڈ کہیں بیکیم اے ٹیچر آف ہسٹری. اور دس واز دی فیسنیٹنگ بلڈ اپ آف اقبال کہ ایک طرف تو اس ایرا میں کہ جب پوری دنیا میں مسلمان زوال ترین حالت میں موجود ہے، مسلم پولیٹیکل، اکنامک، ملٹری، آئیڈیولوجیکل تھاٹ پروسیس ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے. ہر طرف آخری مسلمانوں کی چٹان رہ گئی تھی خلافت عثمانیہ، وہ بھی زوال پذیر تھی. یورپ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اپنے عروج کی طرف جا رہا ہے. اور اس دور میں کہ جب کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ایسا مسلمان پیدا ہوگا جو انڈیپینڈنٹ تھاٹ پروسیس رکھتا ہوگا، اس دور میں اقبال کا ایمرج کرنا ایک غیر معمولی کانسیپٹ ہے. شروع میں ان کا دیکھیے، ہر انسان چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی کیوں نہ ہو، ان کا توحید کی طرف پروگرس سلولی تھا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب پہلے ستاروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میرے خدا ہے، پھر چاند کو دیکھا کہا یہ میرا خدا ہے، پھر سورج کو دیکھا کہا یہ میرا خدا ہے، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہتے نہیں میرا خدا اللہ ہے. سی ایوری بڈی ہیڈ اے پروگرسو تھاٹ پروسیس، یا ان میں ایک تبدیلی آتی ہے اوور پیریڈ آف ٹائم. اقبال اس بات کے باوجود کہ تمام تر یہ تربیت اور ایکسپوجر ان کو اس دور میں مل رہا تھا، پریشرز بہت تھے ایک نوجوان پر. شروع میں اقبال انیشلی بیکیم این انڈین نیشنلسٹ آلسو، یعنی جب یہ انہوں نے ترانہ ہندی لکھا اپنا شروع میں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. تو آج بھی انڈیا میں جو اردو کے جہاں پڑھائی جاتی وہاں پہ یہ قومی ترانے کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ ہم دیکھیں گے کہ 1906 اور 1907 تک، 1905 میں یورپ گئے ہیں وہ، اور 1905 تک اقبال تبدیل ہو کر پین اسلامک ہو چکے تھے. اور وہ اس کے بعد کی ان کی شاعری ہے کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے، وطن ہے، سارا جہاں ہمارا. یعنی اسٹریٹ اوے انہوں نے ہندوستان سے نکل کے جہان کو ہی اون کر لیا. دیٹس ہز پین اسلامک کانسیپٹ. لیکن وہ 1905 تک بلڈ کر چکے تھے وین ہی وینٹ ٹو یورپ. سو ہم جس پیریڈ کی اس وقت بات کر رہے ہیں، دی پروگرس آف اقبال ان دوز ایرا ان دوز ٹائم. ناؤ وی نو ہز بیک گراؤنڈ، ناؤ وی نو. اب انجمن حمایت اسلام کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایک اور ان کی پرسنالٹی کا ایک کردار نظر آتا ہے. دیکھیے اقبال اپنی شاعری اس زمانے کے لحاظ سے ہزاروں میں فروخت کر رہے تھے، اور پیسہ سارا، اور ایک ٹیڈی پائی اپنی ذات پر نہیں لے رہے ہیں. 100% انجمن حمایت اسلام اور یتیم بچوں کے فنڈ میں جا رہا ہے. اس سے کیریکٹر دیکھیے ورک کا کیا ہے. جسٹ امیجن دا کیریکٹر آف دا مین. آج کے دور میں کوئی یہ سمجھیے کہ کوئی راک اسٹار کروڑوں کمائے اور سارا کا سارا چیریٹی فنڈ میں دے دے، سارا کا سارا کسی یتیم بچوں اور کینسر ہاسپٹل پہ یا کسی پہ دے دے. اٹ نیڈس کیریکٹر ٹو ڈو دس. آسان بات نہیں ہے اس دور میں. اور کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ اقبال ساری زندگی پیسے کے محتاج بھی رہے، یعنی فارغ البالی ان کو کبھی نصیب نہیں ہوئی، بڑی مشکل سے گزارا کرتے رہے. اس کے بعد حال یہ، لیکن درویش تھے اس لیے شاید پیسے کی اتنی ضرورت نہیں تھی ان کے. ضرورت تو تھی لیکن کم میں گزارا کرتے تھے، جو آتا تھا بانٹ دیتے تھے. یعنی ان کا ایک مذاق بنا ہوا تھا پریکٹیکلی. یعنی ایک ملازم ان کے علی بخش، ان کے پرانے ملازم ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، تو وہ ایک دن چھٹی گئے کہ صاحب میں کچھ دن کی چھٹی جا رہا ہوں، اپنی جگہ کسی لڑکے کو رکھوا گئے. اب اس کی بھی تنخواہ مقرر ہو گئی. پھر اس کے بعد وہ آدمی چھٹی گیا تو کسی تیسرے کو رکھوا کے چلا گیا اپنی جگہ پہ کہ جب تک میں واپس آتا ہوں. اب تھوڑی دیر علی بخش واپس آ گیا، اب پتہ لگا وہ تینوں واپس آ گئے. اچھا، اب 3 ملازم ہو گئے اقبال کے. لوگوں نے کہا جی 3 ملازم آپ نے کیا کرنے ہیں؟ میں نے کرنا کچھ نہیں ہے، لیکن 2 کو بے روزگار کیوں کروں گا، بیچاروں کی روزی لگی ہوئی. ٹھیک. سو اور ایک واقعہ ان کا کہ ایک ہندو بیوہ اس کے گھر میں رہتے تھے،
اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، اور کرایہ بڑا بھاری لیتی تھی، مکان ایسا کہ ابھی گرا کہ کل گرا، یعنی بالکل تباہ ہونے والا مکان. تو لوگوں نے اقبال سے کہا کہ آپ مکان بدل لیں، کرایہ بھی زیادہ ہے، گھر بھی تباہ حال ہے. تو کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بیوہ سے کہوں کہ کرایہ کم کرے یا میں مکان بدلوں، کیونکہ میرے کرائے پر اس کے یتیم بچوں کا گزارا ہوتا ہے. اور گھر تو ویسے ہی گرنے والا، اگر میں چھوڑ کے چلا گیا تو کوئی بھی شاید نہ تو مکان کہتے ہیں میری دعاؤں سے ضرور رکا ہوا ہے، لیکن اس یتیم بچوں کا چاہے، اور وہ ہندو بیوہ تھی. لک ایٹ دا کیلیبر آف دا مین. یہ بلٹ اپ اقبال کا ان کے والدین نے شروع سے ڈال دیا تھا. وہ اس تربیت کے ساتھ، اس مزاج کے ساتھ جب اقبال یورپ جاتے ہیں تو ان کی زندگی کا ایک بالکل دوسرا دور شروع ہوتا ہے. اور یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ دیکھیے ہمارے بچے جب یورپ جاتے ہیں ریئیکشن دو ہوتے ہیں. یا تو یورپ کے ماحول میں جا کے انسان ایسا ڈیزل ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے پاکستان واپس ہی نہیں آنا، زیادہ تر یہی کہتے ہیں. اور ایوری بڈی از گوئنگ آؤٹ، ایوری بڈی وانٹس کہ یار مغرب میں امریکہ پہنچ جائیں، گرین کارڈ مل جائے، کسی طرح ہم جائیں، ذلیل ہوں، رسوا ہوں، ڈالر کمائیں، ڈالر. لیکن اور دوسرا یہ ہے کہ انسان وہاں جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد ہی ریئلائزز کہ میں یہاں کہاں آ گیا ہوں، آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو مائی ہوم. جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. اور اقبال کے ساتھ بھی یہ فیسنیٹنگ کانسیپٹ، دیکھیے ہم اس کا بلڈ اپ ڈیفائن کرتے ہیں. 1905 سے 1908 تک اقبال یورپ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ اتنے حیرت انگیز ایکسپیرینسز ہوتے ہیں یورپ میں کہ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. کہ اقبال خود کہتے ہیں کہ مجھے یورپ نے مسلمان کیا ہے، اور وہ کس طرح کیا ہے، دیٹ ویل ڈسکس ایز وی کم ٹو دس پوائنٹ ان آور کنورسیشن. اور یہ جو ریئلائزیشن حکیم صاحب بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے یورپ میں جا کے حاصل کی، کہ جب انہوں نے اس پورے کلچر کو اندر سے دیکھا، اور اس کی جو یہاں دور سے جو کہتے ہیں نا کہ گراس از آلویز گرین آن دی ادر سائڈ، تو جب وہ اس ادر سائڈ پہ پہنچے اور انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا. اور میرے خیال سے اب آج کل کی جنریشن بھی اسی چینج سے گزر رہی ہے. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ ویسٹ میں اپنے 10 12 15 20 سال گزارنے کے بعد اب ان کو اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے، بیکاز وہ اس سسٹم کو کھوکھلا پاتے ہیں. ول سی یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اور ہمارے اس شو میں آبویسلی جو باتیں ہم کر رہے ہیں ابھی، حکیم صاحب جسٹس جاوید اقبال کی کتاب سے کچھ ایکسرپٹس نکال کے اسے ریفرنسز دے رہے تھے، اور آئی ایم ہوپنگ دیٹ ان کے ڈاکٹر علامہ اقبال کے نواسے جو ہیں وہ شاید اس وقت لائن پہ موجود ہیں، اور شاید ابھی کال ملی نہیں، ان کی ڈراپ ہو گئی. تو ہم ان سے لاسٹ ٹائم میں نے ان سے بات کی کہ جو اقبال کی ساری فلسفی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اس شو کے اوپر اور نوجوانوں کو، تو انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے یہ سوال کیا تمہیں اقبال کے بارے میں کیا پتا ہے. میں نے ان کو کہا کہ جی ایبسولوٹلی نتھنگ. کہ تم نے تو اقبال کے بڑے گیت بھی گائے، گانے گائے، لیکن میں نے کہا جی ہول آئیڈیا آف دا شو از اباؤٹ دیٹ کہ آئی ایم آن سیلف ڈسکوری، کیونکہ اقبال کی ٹیچنگز کے تھرو میں اپنے آپ کو ڈسکور کر رہا ہوں، اور اس پورے پروسیس کے تھرو لوگ پاکستان کے نوجوان جو کہ آگ ٹیلی ویژن جو ایک نوجوانوں کا چینل ہے اس کے ذریعے نوجوان نسل کو ہم ایکچولی اقبال کو، وہ جو ایک تصویر اقبال کی ہر خبر نامے کے بعد دکھاتے تھے، اور ایک مشکل سا شعر جس کی کوئی تشریح نہیں کرتا، اور آپ اس کو دیکھتے ہیں اور وہ ایک روٹین کی ایک ایسی چیز بن چکی ہے آپ کے دماغوں کے اندر کہ آپ نے کہا جی خبر نامے کے بعد ایک اقبال کا شعر آ گیا، بس جی ہمارا وہ جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ ختم ہے. ایز اے نیشن، ایز اے اسٹیٹ آلسو، تو اسٹیٹ نے اپنی ایک ڈیوٹی بنا لی کہ روز کے روز بس آپ اقبال کا ایک شعر چلا دیں، شاید اس کی کوئی تشریح نہ کریں یا ان کی آئیڈیالوجی کو آگے متعارف نہ کرائیں نوجوان نسل کو. تو ہماری نوجوان نسل ہمارے سمیت بالکل ایک جس کو کہتے ہیں نابالغ ہے. اگر ہم اب ہمیں اور طریقوں سے بالغ کہہ لیں، لیکن ہم اس تھاٹ پروسیس انٹلیکچوئل اور اسپرچل جو آر کنیکشن ود دا کاسموس، یہ سب ڈسکس وہ کر رہے تھے. ہمیں اس کے بارے میں ایبسولوٹلی کچھ نہیں پتا. تو اب ہم گھوم پھر کے وہ ساری ویسٹرن سویلائزیشن دکھا کے اور اس کو نچوڑ کر کے بے واچز اور MTV گرائنڈ اور یہ سب کچھ بے حیائی کے جو ہمیں چکا چوند کر دیتی ہے نا، جو جیسے گراس از آلویز گرین آن دی ادر سائڈ. لوگ امریکہ میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی باتیں ہو رہی ہوتی ہے کہ جی میں فلاں کلب گیا اور وہاں پہ یہ ہوتا ہے، وہاں پہ شیمپین کی بوتل لاکھوں روپے کی بکتی ہے. تو میں ان سے اب سوال کرتا ہوں کہ اس کا ساری ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ کیا واپس جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ یو فیل فلفلڈ؟
تو جو فلفلمنٹ آف دا سول ہے وہ تو آبویسلی ان چیزوں میں ہے ہی نہیں. تو یہ دین یو اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہارڈ کور اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے اور شاید وہ اپنے روٹس اسلامک روٹس کو ہی ایکسپٹ نہیں کرتے یا اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جس کے اوپر چڑھنے کے لیے ان کو اپنی ساری جو ان کی ذاتیات جو ان کی ذات بن چکی ہے وہ اس کو کیسے ڈینائی کریں. دیکھو علی یہی بات ہے نا, دیکھو ہم نے پریسائسلی اقبال کو اسی لیے لیا ہے, ناٹ جسٹ دا فیکٹ دیٹ ہی واز دا گریٹسٹ تھنکر اینڈ فلاسفر آف دا ٹائم, آلسو دا فیکٹ کہ دنیا کے جدید ترین طبقے کے اعلیٰ ترین پڑھے لکھے لوگ جن کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کو رول ماڈل بناتے ہیں. قائد اعظم کی مثال لیجیے, یا ہرمن ہیلس کی بات آپ نے کی, این میری شمیل. آئی ووڈ لائک یو ٹو کوٹ این میری شمیل. قائد اعظم محمد علی جناح نے دسمبر 8 1944 میں جو اقبال صاحب کے بارے میں کہا تھا وہ اقبال's verse immortal as it is always there to guide us and to inspire us. His poetry, besides being beautiful in form and sweet in language, presents to us a picture of the mind and heart of this great poet. Truly a Muslim first and a Muslim last, the interpreter and a voice of Islam. His message to humanity is action and realization of oneself. I pray that we may live up to his ideals. دیکھیے دس از قائد اعظم محمد علی جناح, جن کو دنیا کا سب سے زیادہ سیکولر لبرل مسلمان بھی کہے گا کہ جی آئی ایکسپٹ قائد اعظم اسلام. جی, اینڈ قائد اعظم از سیئنگ کہ اقبال از دا ٹرو وائس آف اسلام, مسلم فرسٹ اینڈ اے مسلم لاسٹ, اینڈ ہز ورس از امورٹل. ان کا کلام اب بھی ختم نہیں ہوگا, کبھی رہے گا ہمیشہ. اور یہی بات ایگزیکٹلی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے اقبال کے ساتھ تو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں بیکاز ہی کنیکٹس بوتھ دا ورلڈ, دی اورینٹل اینڈ دی ویسٹ. یہ جدید دور ہے اور ہماری مشرقیت ہے, ہماری تہذیب, تمدن, ثقافت, دین, آبرو, عزت, اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں. اقبال واز نائدر اے سیکولر ویسٹرنائز ڈارونسٹ, نائدر ہی واز اے تنگ نظر ملا کہ جو دین کے نام پر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں جس طرح ہمارے یہاں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایک مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے کہ میڈیا نے ہمیں دو چوائسز دی ہیں کہ یا تم جارج بش کو لو یا تم بیت اللہ محسود کو لو. بالکل, بیچ میں کچھ نہیں ہے. دس از ربش. دس از ویئر وی وانٹ ٹو ریزسٹ. دس از ویئر وی آر کمنگ ان. نو, دے آر دا ٹو ایکسٹریمز, وی ریجیکٹ بوتھ. اور ہم اس اسلام کو لے کر آ رہے ہیں کہ جس نے اندلوسیہ کی تہذیب بنائی تھی, جس نے خلافت عثمانیہ کا عروج بنایا تھا, جس نے بغداد اور دمشق میں وہ سویلائزیشن کریٹ کی تھی جہاں پوری دنیا کے تہذیب اور انسانیت سیکھتی تھی, جہاں پر ظلم نہیں تھا, ٹالرنس تھا, محبت تھی, پیار تھا, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی تھی, عورتوں کی تعلیم بھی تھی, باغ بھی تھے, آرٹس اینڈ کلچرز بھی تھے, جہاں پہ وہ سویلائزیشن تھی جن کو آج دنیا بینچ مارک بنا کے کہتی ہے کہ تہذیب دیکھنی ہے تو ان کو دیکھو. ارتبا میں جاؤ اور اندلوسیہ کو دیکھو اور بغداد کو دیکھو اور شام کو دیکھو. سو اقبال از دی گائیڈنگ لائٹ who balances between the west and the east, the modern and the oriental and the orient and the occident. اس کا جو کمال ہے اقبال کا, اور کوئی وجہ ہم چاہیں گے کہ آپ یہاں پہ این میری شمیل کو بھی کوٹ کر سکے. اگر obviously این میری شمیل جو تھی, حکیم صاحب نے خود اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ she was the only other woman that his wife wasn't jealous of. اور انہوں نے کہا تھا, مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ٹیلی ویژن پہ یہ بات نہیں بولوں گا, نہیں تو یہ آج گھر میں نہیں جا سکتے. بٹ پروفیسر این میری شمیل جو ہے 1922 سے لے کے 2003 میں ان کی وفات ہوئی, اور وہ بہت دفعہ پاکستان آئی, اور مجھے ان کا آنا یاد بھی ہے, اور ان کے نام پہ لاہور میں ایک سڑک بھی ہے. اور مجھے نہ اس وقت بچپن میں ان کی کوئی سمجھ نہیں تھی کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں, اقبال کیا بات کرے, لیکن ان کے لیے میرے دل میں کچھ عجیب سی ایک محبت سی تھی. What she says about Iqbal is an ideal example of what history of religion calls a prophetic type of experience, sharing with his co-religionists the infinite possibilities inherent in the words of Quran. Rereading and studying Iqbal as I have constantly opens insights. I have found expressions in his poetry which 25 years ago would have been taken as utopic and certainly not as relevant to humanity as they are today. جو یہ بات 20ویں صدی کی گریٹسٹ اورینٹلسٹ این میری شمیل ہیں, جو مغرب کی طرف سے جن لوگوں نے اسلام کو یا مشرق کو اسٹڈی کیا ہے. این میری شمیل از دا گریٹسٹ آف دیم آل. اینڈ ایز یو سیڈ کہ پاکستان آتی تھی, ہمارے ساتھ ان کا وقت گزرتا تھا, اور ہم بیٹھ کے اقبال پر بات کرتے تھے. اینڈ وین شی گیو دس سرٹیفکیٹ ٹو اقبال, آئی تھنک وی شوڈ ریسپیکٹ دس.
یہ شو آج کا شو اختتام کو پہنچ رہا ہے. نیکسٹ شو میں ہم obviously gonna take it from Anne-Marie Schimmel کے point of view سے, because now Iqbal is in Europe from 1905 to 08, and we're gonna discuss that کہ یورپ میں جو ان کی metamorphosis, as you would call it, the evolution, اب وہ کس point پہ پہنچی. Thank you for watching اقبال کا پاکستان, and like I said it before, the revolution